مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 27 جمادی الاخر 1444 ہجری بمطابق 20 جنوری 2023 عیسوی بعنوان ذمہ داران اور ملازمین کے لیے قیمتی پند و نصائح، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین آل الشیخ، ترجمہ و آواز نسیم سعید تیمی۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس سے مدد، مغفرت اور ہدایت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں ان پر، ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ اے مسلمانوں، اللہ کی وصیت کو لازم پکڑو، یعنی اللہ سے ڈرو خلوت و جلوت میں، تاکہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مسلمانوں، شریعت اسلامیہ کے اغراض و مقاصد میں یہ داخل ہے کہ اس کائنات کو ہر اس چیز سے آباد کیا جائے جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جس میں سماج اور افراد کے شخصی اور عوامی مفادات مضمر ہوں، اور جو لوگوں سے فساد و بگاڑ کو روکنے میں معاون ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی متقاضی ہے کہ بعض ایسی ذمہ داریوں کے بارے میں یاد دہانی کرائی جائے جن کا تعلق معاشرے اور افراد کی زندگی کے مصالح و مفادات سے ہے، اور یہ ذمہ داریاں ان لوگوں سے متعلق ہیں جو معاشرے کے مصالح کی تکمیل کے لیے سرکاری یا پرائیویٹ سیکٹر میں برسر روزگار ہیں۔ کیونکہ ان ذمہ داریوں میں کمی و کوتاہی تعمیر و ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہم اس گفتگو کو چند نقاط کی روشنی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا نقطہ، سرکاری یا غیر سرکاری ہر ملازم کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس تازہ رکھے، اور یہ جان لے کہ وہ اللہ کے سامنے بہت بڑی امانت کا ذمہ دار ہے، پھر اپنے حاکم کے سامنے، پھر پورے سماج کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے جواب دہ ہے، متفق علیہ۔ لہٰذا اے ملازم، یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے، اور مسلمانوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اور یہ جان لو کہ جہاں عہدہ اور منصب میں تمہارے لیے لذت کا سامان ہے، وہیں پر اس کی ذمہ داریاں بھی بہت عظیم ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے۔ جب ابو ذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں کسی جگہ کی عمارت یا ولایت پر مامور نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، بے شک تم ایک ناتواں انسان ہو، اور یہ ایک امانت ہے، اور بروز قیامت رسوائی اور ندامت کا باعث ہے، سوائے ایسے آدمی کے لیے جو بطور استحقاق اس کو حاصل کیا ہو اور اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کیا ہو۔ مسلم۔ اللہ نے تمہیں جس ملازمت و نوکری سے بھی نوازا ہے، کیا تمہیں اس کی سنگینی کا احساس ہے؟ کیا تم نے سماج کے عمومی اور بڑے منافع و مفادات کو بروئے کار لانے کے لیے محنتیں صرف کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسروں اور کارندوں کے لیے ہلاکت ہے، جن لوگوں کو امین سمجھ کر امانات ان کے سپرد کی گئیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ان کے سر کے بال ثریا ستارہ کے ساتھ باندھ دیے جاتے، اور یہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتے رہتے، اور یہ ذمہ داری قبول نہ کرتے۔ ابن حبان اور حاکم نے اسے روایت کیا ہے، اور حاکم نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ دوسرا نقطہ، ملک میں عمومی مصالح و مفادات کے لیے بنائے گئے پروجیکٹ و منصوبے کو مکمل اور بہترین انداز میں نافذ کرنا اعلیٰ سے ادنا ہر ایک ذمہ دار کے کندھے پر ایک امانت ہے۔ لہذا تمام ذمہ داروں پر واجب ہے کہ وہ امانت کی ادائیگی کو لازم پکڑیں، امانت داری کے وصف سے مزین رہیں اور دھوکہ دھڑی سے دور رہیں، کیونکہ امانت کی ادائیگی کے حکم اور اس میں لاپرواہی برتنے کی سنگینی پر قرآن و سنت میں بے شمار نصوص
درست وارد ہے۔ اے صاحبان قیادت و سیادت، یہ جان لو کہ جن معاہدوں پر تم آپس میں اتفاق کرتے ہو، جن ٹینڈروں کی تم نگرانی کرتے ہو اور جن منصوبوں اور پروجیکٹ کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے، اللہ عز و جل کے حضور ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ کیا تم اپنے ذاتی مفادات میں کوتاہی برداشت کرو گے؟ اگر نہیں تو پھر عمومی مفادات میں کیوں کر کوتاہی کرتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم لوگ عمارت کی چاہت رکھو گے، پھر وہی عمارت قیامت کے دن تمہارے لیے ندامت کا سبب بنے گی۔ کیا ہی اچھی ہوتی ہے دودھ پلانے والی اور کیا ہی بری لگتی ہے دودھ چھڑانے والی۔ بخاری۔ یہ جان لو کہ مسلمانوں کے اموال اور ان کے پروجیکٹ اور منصوبوں میں کوتاہی برتنا اللہ کے نزدیک انتہائی مہلک امور میں سے ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، چنانچہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بخاری۔ ایک مسلمان اس فانی دنیا کے بدلے میں اس عظیم سزا کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ تیسرا نقطہ، رشوت کا لین دین کرنا اور اس کے سد باب میں کوتاہی برتنا خطرناک تباہی اور سنگین شر و فساد کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وہ گھنونا جرم ہے جو حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتا ہے، اور جو ذمہ دار کو اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ رشوت دینے والے کے ایسے برے مقاصد اور فاسد اہداف کی تکمیل کرے جو عوامی مفادات کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ وہ حرام اور خبیث مال ہے جس کے لینے دینے پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مذمت بیان کی ہے۔ یہ رشوت خوری انسان پر لعنت نازل ہونے کا سبب ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسے ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ ان دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے جسے ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ جسم کا ہر وہ گوشت جو صحت سے بڑا ہو، آگ ہی اس کی زیادہ حقدار ہے۔ پوچھا گیا صحت کیا ہے تو فرمایا فیصلے میں رشوت لینا۔ کسی بھی نوکری میں لی جانے والی رشوت بھی اسی قبیل سے ہے۔ شرعی اور نافذ العمل قانون کی روح سے رشوت میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنا کام اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ وہ ضرورت مند سے متعلقہ کام کے بدلے پیسے وصول نہ کر لے، یا اپنی ڈیوٹی کی ذمہ داریوں میں کمی بیشی کرنے کے بدلے روپے لے۔ اور رشوت خوری صرف روپے پیسے پر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس فائدہ یا خصوصیت کو شامل ہے جو رشوت خور اپنی ڈیوٹی کے فرائض میں ہیر پھیر کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح رشوت یہ بھی ہے کہ کوئی ملازم کسی کو حق سے محروم کر دے یا کسی باطل چیز کو منظوری دے دے۔ لہذا ہر ذمہ دار پر بلکہ پورے سماج پر، خصوصاً میڈیا پر واجب ہے کہ اس گھناؤنے جرم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، رشوت خور کی تشہیر کر کے اسے رسوا کریں اور اس کو ایسی سزا دیں کہ وہ اس فعل سے باز آ جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ مائدہ 63۔ بربادی اس معاشرے کا مقدر ہے جو ایک دوسرے کو رشوت سے منع نہیں کرتے اور اس سے لڑنے اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پر ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے۔ چوتھا نقطہ، عہدے اور منصب کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا اور عوامی پیسوں میں گھوٹالہ کرنا ایک سنگین جرم اور گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو شخص خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کردہ چیز سمیت حاضر ہو جائے گا۔ آل عمران 161۔ اور فرمان نبوی ہے، تم میں سے جسے ہم کسی کام کی ذمہ داری سونپیں پھر وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کوئی کم تر چیز چھپائے تو وہ خیانت ہوگی، جسے لے کر وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ یہ سن کر ایک سانولے رنگ کے انصاری، جنہیں گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے جو کام سونپا تھا اس سے مجھے مستعفی ہونے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، میں نے آپ کو ایسے فرماتے ہوئے جو سن لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں، میں اب اسے پھر کہتا ہوں کہ جسے ہم کسی کام کی ذمہ داری سونپے وہ کم یا زیادہ سب
सब कुछ लेकर आए, जो उसे दिया जाए वो ले ले और जिससे मना कर दिया जाए उसे रुक जाए। मुस्लिम। और एक मौके से आपने फरमाया, हम जिसको किसी काम की जिम्मेदारी सौंपें और हम उसकी कुछ रोजी तनख्वाह मुकर्रर कर दें, फिर वो अपने मुकर्ररा हिस्से से जो ज्यादा ले वो माले गनीमत में खयानत है। अबू दाऊद और इसकी सनद सही है। क्या इसके बाद भी कोई पैगाम और कोई बयान इससे ज्यादा वाज़ेह और फसीह हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे डराते हुए एक मरतबा फरमाया था, जब अल्लाह रोज़े क़यामत अगलों और पिछलों को जमा करेगा, हर अहद शिकन के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा ये फला इब्ने फलान की आज शिकनी का निशान है। बुखारी व मुस्लिम। लिहाजा मुसलमानों अल्लाह से डरो। पांचवा नुक्ता, हर मुलाजिम पर फर्ज है कि वो मुसलमानों के बारे में अल्लाह से डरे, उन पर सख्ती न करे और समाज के मफादात के हुसूल के लिए हाकिम की तरफ से बनाए गए निजाम के मुताबिक उनके मामलात में आसानी पैदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा कि मेरी कौम में मेरे जानशी रहो और इस्लाह करते रहो और मुफसिदों की राह पर मत चलो। और इसका माना यह है कि उनके साथ नरमी और एहसान व भलाई का बर्ताव करते रहो, जैसा कि इमाम बगवी ने कहा है और इमाम शौकानी कहते हैं, यानी बेहतरीन तदबीर, नरमी और शफकत और अहवाल की खबरगिरी के जरिए बनी इसराइल के उमूर की इस्लाह करते रहो। ऐ मुसलमानों, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी इस आज़ीम हदीस को सुनो। आप वो कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस घर में फरमाते हुए सुना, ए अल्लाह, जो शख्स भी मेरी उम्मत के किसी मामले का जिम्मेदार बने फिर वो उन पर सख्ती करे तो तू भी उन पर सख्ती फरमा, और जो मेरी उम्मत के किसी मामले का जिम्मेदार बने फिर वो उनके साथ नरमी करे तो तू भी उनके साथ नरमी फरमा। इमाम मुस्लिम। छठा नुक्ता, अवामी प्रोजेक्टों में काम की बागडोर संभालने वाली कंपनियों के मालिकान, तुम सब अल्लाह के सामने जवाबदेह हो हर उस काम और प्रोजेक्ट के सिलसिले में जिसकी जिम्मेदारी तुम लेते हो, और अनकरीब एक दिन आएगा जब तुम अपनी कोताही पर नदामत के आंसू बहाओगे। क्योंकि सख्तरीन हराम कामों में से यह है कि किसी अवामी प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए जिसकी फंडिंग बैतुल माल से की जानी हो, उसका टेंडर पास करते वक्त कंपनियों की तरफ से हद से ज्यादा कीमतें पेश की जाएं और फिर मुबालगा आमेज कीमतों में मुकाबला आराई होने लगे, सिर्फ इस वजह से कि प्रोजेक्ट अवामी मसलहत से जुड़ा हुआ है। ये तमाम मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। बरोज़े क़यामत मुसलमान उसके हकदार होंगे और ऐसे अमल को शरई नुसूस हराम ठहराती हैं और आम कवानीन के मकासिद के भी ये खिलाफ है। और इससे भी बदतरीन अम्र यह है कि प्रोजेक्ट और मंसूबों को धोखा दही, जालसाजी और झूठ के जरिए अंजाम दिया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं। मुस्लिम। कंपनी वालों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद रखो जिसमें आपने फरमाया, सबसे पहले इंसान के जिस्म में उसका पेट सड़ता है, बस जो कोई ताकत रखता हो कि पाक व हलाल के सिवा और कुछ न खाए तो उसे ऐसा ही करना चाहिए। बुखारी। बड़े जुल्म में से ये भी है कि अवामी मंसूबों के नफाज में ताखीर की जाए और मुसलमानों के मफादात और उनके फायदे की चीजों को उनके हवाले करने में टाल मटोल किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मालदार आदमी का कर्ज की अदायगी में टाल मटोल करना जुल्म है। आखिरी नुक्ता, हाकिम वक्त ने जिन निगरां इदारों को ये जिम्मेदारी सौंप रखी है उन पर फर्ज है कि वो अल्लाह से डरें, हर छोटे बड़े काम की हर मुमकिन निगरानी करें और हर जिम्मेदार इदारे का तमाम प्रोजेक्ट में इंतहाई दिक्कत के साथ मुहासबा करें और इसमें तहकीक व तफ्तीश और पूछताछ के तमाम पहलुओं को सामने रखें जो हकाइक से पर्दा उठाने, गलतियों, कमियों और बदअनवानियों को जाहिर करने में मददगार साबित हों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने लुत्बिया नामी शख्स का मुहासबा किया जब वो ज़कात वसूल करके वापस आया और कहने लगा, ये माल तुम्हारे लिए है और ये मुझे हदिया तोहफा दिया गया है। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए, अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, उस आमिल का क्या हाल होगा जिसे हम तहसील के लिए भेजते हैं, फिर वो आता है और कहता है ये माल तुम्हारे लिए है और ये हदिया है जो मुझे दिया गया है। वो अपने बाप या अपनी माँ के घर क्यों न बैठा रहा और वो देखता कि आया उसे हदिया तोहफा मिलता है या नहीं। बुखारी व मुस्लिम। और बाद रिवायत में आया है कि आपने उस शख्स का मुहासबा भी किया। अल्लाहु अकबर। ये नबी अकरम
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کے بعد ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت ہے، تمہیں یہ نام نہاد ترقی یافتہ تہذیب و ثقافت کے اصول و مبادی میں کہاں سے مل سکتی ہے؟ اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے اور اس میں موجود ذکر و آیات سے نفع پہنچائے۔ یہ بات کہتے ہوئے میں اللہ سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر ایک گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ تو ان پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، ان سے راضی ہو جا، قیامت تک ان پر درود و سلام بھیجتا رہ۔ اے مسلمانوں، تم نے یہ قیمتی پند و نصائح سنے، ان چیزوں پر، ان نصائح پر عمل کرو، اور سنو، رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، دیگر حرمت والے مہینوں کی طرح اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والی چیزوں کی تعظیم اور اللہ رب العالمین کی جانب سے مقرر کردہ حدود کی پاسداری نہایت ضروری ہے۔ ان حرمت والے مہینے کی اللہ کے نزدیک بڑی خصوصیت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں اس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے پر ظلم نہ کرو۔ جان لو کہ اس مہینے میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے، اور ہم پر سنت کی اتباع اور بدعت سے احتراز ضروری ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ رجب مہینے میں بڑے بڑے حوادث وقوع پذیر ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، اور صلاۃ رغائب کی فضیلت کے تعلق سے جو مرویات ہیں وہ سب جھوٹ اور باطل ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اور جہاں تک رجب مہینے میں عمرہ کرنے کی بات ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کی نفی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب مہینے میں عمرہ کیا ہے، اس لیے یہ بھی دیگر مہینوں کی طرح ہے۔ اور جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب مہینے میں روزے کی خصوصی فضیلت کے تعلق سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے۔ اور یہی بات حافظ ابن رجب، امام نووی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شاطبی وغیرہ بہت سارے علماء کرام نے کہی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی قبیح بدعات میں سے اسراء و معراج کی رات کا جشن منانا ہے، کیونکہ اس رات کی تعین کے سلسلے میں کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، اور اگر اس رات کی تعین ہو بھی جاتی تو اس رات جشن منانا اور اس میں کوئی مخصوص عبادت کرنے کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے علماء کرام نے یہ بات کہی ہے۔ لہذا رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال انجام دو جو دلیل سے ثابت ہوں، اور بدعت و محدثات سے اجتناب کرو، کیونکہ سنت پر عمل کرنے سے ہی دنیا و آخرت کی سعادت و کامرانی نصیب ہو سکتی ہے۔ پھر سنو، بہترین اعمال میں سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے اور بکثرت درود بھیجا جائے۔ اے اللہ، آپ پر تو درود و سلام بھیج، ان پر رحمت نازل فرما، ان پر سلامتی نازل فرما، اور تمام صحابہ کرام پر بھی رحمت و سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ، تو مسلمان مرد و عورت فوت شدہ و زندہ ہر کسی کو بخش دے۔ اے اللہ، تو مسلمان مریضوں کو شفا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما، ان کے غموں کو زائل کر دے، اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما، اور اپنی وسیع رحمت سے انہیں ڈھانپ لے۔ اے اللہ، تو خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو توفیق سے نواز، انہیں صحت و عافیت، نصرت و تائید اور درستی عطا فرما، جیسا کہ تو پسند فرماتا ہے۔ اے اللہ، تو تمام مسلم حکمرانوں کو ایسے کاموں کی توفیق دے جن میں ان کی رعایا کی مصلحت ہے۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، بارش نازل کر ہمیں سیراب فرما۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے سیراب فرما۔ اے اللہ، ہمیں بارش سے سیراب فرما، ایسی بارش جو ہمارے لیے نفع بخش ہو، جو جلد آنے والی ہو، تاخیر سے نہ آنے والی ہو۔ اے اللہ، مسلم ملکوں میں، مسلم شہروں میں بارش برسا، انہیں اپنی رحمت سے نواز۔ یہ اللہ، ہم تیری رحمت کے متمنی ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری فضل اور تیری رحمت چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہم پر فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں بارش سے نواز۔ اے اللہ، ہم پر بارش نازل فرما۔ اے اللہ، ہم پر بارش
نازل فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے ملکوں کو بارش سے سیراب فرما۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے جن سے کفار متصف کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔